نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت شہنشاہ ترنم جناب اسد اقبال کلکتوی، شہنشاہ ترنم جناب اسد اقبال کلکتوی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، سید نوری میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ سیدی آقائی مولائی شہزادہ سیدی سرکار شاہد میاں حضور صاحب سجادہ خانقاہ منظوریہ شاہدیہ بہیڑی حضرت سید فیضی میاں صاحب قبلہ کی آمد ہو چکی ہے ماشاءاللہ، اور ایسا لگ رہا ہے اب کہ زمین کو فرشتوں نے اٹھا لیا ہے۔ سبحان اللہ، وہ باوقار چہرے، وہ عظیم وجود منبر رسول پر ہمارے خیالات کے تاج پر روشن چراغ کی طرح روشن ہے۔ جی ماشاءاللہ، بہت بڑھیا۔ آرام سے، پیار سے، پیار سے، آرام سے بیٹھ جائیں سارے لوگ، جو بیٹھے ہیں بیٹھنے والوں کو پریشانی نہ ہو، کھڑے ہونے والے تو جیسے کھڑے ہو جائیں، یہاں نہیں روڈ پہ کھڑے ہو جائیں، ہے نہیں، لیکن بیٹھنے والے جو سلیقے کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ آرام سے بیٹھے ہیں، ان کو تکلیف اور پریشانی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ لوگ بھی بیٹھ جائیں گے ادھر تو بہت سکون رہے گا، بیٹھ جائیں آپ حضرات، بیٹھنے کی جگہ ہے تو بیٹھ جائیں۔ ارے بیٹھ جاؤ یار، کھڑے ہونے کے لیے پیر دیے، بیٹھنے کے لیے منبر رسول پر تشریف فرما آل رسول چمن فاطمہ کے مہکتے ہوئے پھول، حضور الشاہ سید نوری میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، وہیں پر وہ نبی کا شہزادہ جن کی رگوں میں فاطمی دودھ اور حیدری خون موجود ہے، آل رسول حضور الشاہ سید فیضی میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، سبحان اللہ، و مقدس علماء کرام، شورۂ ذوی الاحترام، سامعین ذوی الاحتشام، پردہ نشین مائیں بہنیں خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ بارئ النسم مسبغ النعم مرسل الآلاء بالخلق والإبداع بالبعث والإنهاء، والصلاة والسلام على رسوله الذي دعا إلى التوحيد والتمجيد، وعلى آله الذين اتبعوه بالحق، أما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ جان ایمان، شان ایمان، شان کائنات، جان کائنات،
مقصود کائنات، روح کائنات، منبع کمالات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، مشکات نبوت، ماتاب رسالت، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پورا مجمع جھوم کر کے درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی کی منزلیں طے کر رہا ہے، کیونکہ اس محفل میں، جس محفل میں نبی کے بچے موجود ہوں، الحمدللہ تو وہ محفل تو ویسے ہی خوشبودار ہونی ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، مجھے 1 گھنٹے سے کم کا ٹائم دیا ہے۔ حضرت مولانا ندیم صاحب نے مجھ کو بتایا کہ 1 گھنٹے سے پہلے ختم کرنی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ اب اتنی دیر میں 4 یا 5 باتیں انشاءاللہ حل کریں گے، اس کے بعد اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ مولا تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ پہلے یہ بتا دوں کہ یہ جو شہزادے بیٹھے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی بہت دور سے اگر آئے تو اس کے بارے میں کچھ معلوم اتنا نہیں ہوتا ہے جی، اور یہ تو الحمدللہ ناظم صاحب سلجھے ہوئے ہیں، ورنہ ناظموں کی مجبوری ہوتی ہے، مگر یہ ہمارے علاقے کے ہیں، پاس کے ہیں، بالکل قریب کے ہیں، اور ان کی نظامت جلسے کے کسی ناظم نے نہیں، بلکہ جس نبی نے فرمایا کہ یہ حلال ہے تو وہ ایمان والوں کے لیے حلال، آقا نے فرمایا یہ حرام تو ایمان والوں کے لیے وہ حرام۔ وہی نبی فرماتے ہیں حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر من عبادت سنہ۔ آقا فرماتے ہیں آل رسول سے 1 لمحے کی محبت، کیا بات! پیارے میری تیری بات ہو تو پلٹا دو، ہو سکتا کوئی مطلب کے طور پہ کہتا ہو، مگر یہ نبی کی بات ہے، اگر پلٹاؤ گے تو خود پلٹ جاؤ گے جی، اور جو بات کہوں گا انشاءاللہ ذمہ داری سے کہہ کے جاؤں گا۔ بہت اچھا یہ نہیں ہے کہ میں کمیٹی والوں کا منہ دیکھ کر کے بولوں۔ جی، آقا فرماتے ہیں حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر من عبادت سنہ، آل رسول سے 1 لمحے کی محبت، کیا بات! آقا فرماتے ہیں 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ لوگ دعائیں کرتے ہیں ہمیں شہادت کی موت حاصل ہو، لوگ دعائیں کرتے ہیں، مگر ذرا حدیث شریف کو دیکھیں، آقا فرماتے ہیں الا ومن ماتا علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماتا شہیدہ۔ آقا فرماتے ہیں آل رسول کی محبت دل میں تھی، سید زادوں سے محبت کرتا ہوا جو ایمان والا
ان نبی کے نوازوں سے محبت کرتا ہوا دنیا سے گیا تو وہ شہید کا مرتبہ پا کر کے گیا۔ سبحان اللہ ماشاء اور یہی تک نہیں، نبی فرماتے الا ومن ماتا علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات مستکمل الایمان، جو آل رسول کی محبت میں مرا وہ مکمل ایمان کے ساتھ مرا۔ اور مختصر کرتے ہوئے، کیونکہ مجھے کچھ اور بھی بولنا ہے، جی مختصر کرتے ہوئے ایک جملہ یہ بھی سنیں، بڑی طویل حدیث ہے، اس میں سے ایک جملہ یہ بھی ہے الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یزف الملائکہ الی الجنہ کما تزف العروس الی بیت زوجہا۔ آقا فرماتے ہیں جو سیدوں سے محبت کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا تو فرشتے 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 اسے جنت میں اس شان سے لے جائیں گے جیسے نئی دلہن کو اس کے شوہر کے گھر لے جایا جائے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ ماشاء پیر طریقت رہبر رائے شریعت حضور الشاہ سید شاہد علی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے شہزادے بھی موجود ہیں، ان کے بھائی بھی جی موجود ماشاء اللہ ہیں۔ آپ ان کا دیدار کریں ماشاء اللہ اور اپنے ایمان کو مضبوط اور مکمل کریں۔ سبحان اللہ۔ مگر اب ذرا توجہ کریں اس طرف، میں آیا میں نے دیکھا کہ ہاں الحمدللہ نوٹ لوگ دیتے ہیں، مجھے بھی دیتے ہیں، شاعروں کو بھی اور لوگوں کو بھی، مگر ایک بات بتا دوں، دینا بھی سنت ہے، لینا بھی سنت ہے، مگر طریقہ غلط ہے۔ جی دینا بھی سنت ہے اور لینا بھی سنت ہے۔ جی جتنے یہ کود رہے تھے ان میں سے دو چار کے شعر سمجھ میں آتا ہوگا، باقی ایک دوسرے کو دیکھ کے اور نوٹوں کو دکھا کے پھینک پھینک کے دے رہے تھے۔ جی اگر میں کسی کی دعوت کروں اور مرغا بناؤں اور ڈونگا بھر کے تمہارے پھینک کے مار دوں، لے کھاؤ تو کھاؤ گے کیا؟ صحیح ہے، اپنے طریقے سے مت ہٹو۔ کیا بہت اچھا ماشاء اللہ۔ کیا بلہ لگا لیا تو اس کا مطلب پورا سب کچھ حاصل ہو گیا، چاہے ڈانس کریں یا ناچیں؟ اللہ اللہ، ذرا آقا کی حدیث سنو پیارے، توجہ ہے، بس 3-4 باتوں میں ہی بات پوری ہو جائے گی، ٹائم پورا ہو جائے گا۔ یہاں سے لے کر کے یہاں تک اتنے لوگ آئے ہیں، جی ایک مرتبہ سر سے لے کر کے پاؤں تک اپنے آپ کو شریعت مصطفیٰ کے آئینے میں دیکھو اور پھر جا کر کے بتانا۔ اگر مجھ جیسا مولانا کہے جو نبی کا غلام ہے ہاتھ اٹھا دے، جو نبی کا غلام ہے نعرہ لگا دے، بھلے عشاء کی نماز پڑھ کے نہیں آیا، مگر پیارے ایک مرتبہ شریعت مصطفیٰ کے آئینے میں دیکھو، پھر اپنے آپ کو دیکھ کر کے بتاؤ تو آپ غلام نبی ہیں کہ نہیں؟ آپ کے بال کیا آقا سے میل کھاتے ہیں یا نہیں؟ آپ کا چہرہ اللہ والوں سے میل کھاتا یا نہیں؟ آپ کے کپڑے اللہ والوں سے میل کھاتے یا نہیں؟ آپ کے چلنے کا ڈنگ، پہننے کا ڈنگ، اوڑھنے کا ڈنگ، کھانے پینے کا ڈنگ اللہ والوں سے میل کھاتا ہے یا بمبئی میں فلمیں بنانے والوں سے؟ اب تمہیں دیکھنا پڑے گا۔ بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ ہم نبی کے غلام ہیں، مگر پیارے آسان سن لو، نبی کا غلام وہ ہوتا ہے جو اگر کھائے تو اس کے کھانے کی ادا بولے نبی نبی، اس کے پینے کی ادا بولے نبی نبی، اس کے چلنے کی ادا بولے نبی نبی، اس کے سونے کی ادا بولے نبی نبی، اس کی ہر ہر دھڑکن بولے نبی نبی۔ مگر میں کہنا چاہوں گا پیارے، نعرے تو بہت لگا لیے ہم نے، میں تمہارے نعروں کا مخالف نہیں ہوں، مگر نعرہ لگانا ہے تو
تو اپنے کردار سے نعرہ لگاؤ، اپنے کریکٹر سے نعرہ لگاؤ، اپنے اعمال سے نعرہ لگاؤ۔ تمہاری زبان کہے نہ کہے، مگر جو تمہارے ساتھ رہے تمہیں چلتا ہوا دیکھ کر کے کہے یہ جا رہا غلام نبی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اب ذرا غور کرو، آقا فرماتے سلاسہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا غدلا، آق وملال ومکذب بقدر۔ کتنے لوگ ہیں یہاں پر بھی اور پوری دنیا میں، اب سب کے بارے میں پوچھو، کس سے پوچھنا؟ آقا سے۔ عالم تصور پوچھو، کہو آقا کیا آپ کی امت میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر نعرہ لگائے تو ان کا نعرہ قبول نہیں، نعت پڑھے تو ان کی نعت قبول نہیں، تقریر کرے تو ان کی تقریر قبول نہیں، جلسہ کرے تو ان کا جلسہ قبول نہیں، چندہ دے یا لے، چندہ دینا لینا قبول نہیں، اور آگے بڑھو اگر نماز پڑھے تو نماز قبول نہیں، روزہ رکھے تو روزہ قبول نہیں، زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ قبول نہیں، اور اگر حج کرے تو حج قبول نہیں۔ نبی فرماتے ہاں میری امت میں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ کتنی قسم کے بولو؟ 3۔ اب یہ چیز اپنے اندر سے نکالو، کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم خالی مولی کود کود کے نعرے لگا رہے ہیں اور سب یہی ختم ہے؟ کیا بات ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سارے کام کر رہے ہیں سب بیکار ہیں؟ نبی فرماتے سلاسہ، آقا نے فرمایا، اور کوئی مائی کا لال حدیث کو رد نہیں کر سکتا۔ جی واہ سبحان اللہ۔ آقا فرماتے میری امت میں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ وہ کون لوگ ہیں یہ ڈھونڈو، اگر اجازت ہو تو فہرست کھولو؟ جی پھر گریبان میں جھانکو گے، اور اگر تم میں سے کوئی ہو تو توبہ کرے گا۔ انہوں نے اتنی محنت کی ہے، یہ لوگ جمع ہوئے ہیں، خالی کود کود کے آؤ اور چلے جاؤ اور کوئی فائدہ نہ ملے۔ جو اپنے اندر چور ہے اس کو نکالو نا، جو اپنے اندر برائی ہے اس کو دور کرنا نا۔ بولو بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ تیار ہو سننا چاہ رہا؟ چاہے وہ کھڑے ہو یا بیٹھو، چاہے وہ مولانا ہو یا میں ہوں، امام ہو یا مقتدی ہو۔ صحیح ہے صاحب، توجہ۔ آقا فرماتے سلاسہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا غدلا۔ نبی نے فرمایا ہاں میری امت میں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں، روزہ قبول نہیں۔ جب نماز روزہ نہیں تو پھر جلسہ کہاں سے؟ کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ وہ کون ہے سن لو۔ نمبر 1، توجہ رکھنا، جی کیا بات ہے، غور کرنا، 50% لوگ اس میں پھنسے ہوئے اور انہیں پتہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ باتیں اٹھا رہا ہوں کیونکہ ٹائم کم ہے، کام کی باتیں بتاؤں۔ جی بہت اچھا۔ نبی فرماتے نمبر 1، تیار ہو کون ہے وہ؟ جس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ کون ہے؟ آقا فرماتے الا قل والدی۔ اللہ، نبی فرماتے وہ ہے جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا۔ اللہ اللہ اللہ۔ ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے۔ اب ذرا گریبان میں جھانک کر کے دیکھو، میں آیا مجھے تو نوٹ دے دیے مگر اماں کھانس رہی ہے، 50 روپے کی دوا نہیں دلوائی۔ کوئی مولانا آیا، میں آیا مجھے 15-20 ہزار روپے نذرانہ دے دیے مگر باپ کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، صرف لوگوں میں واہ واہی حاصل کر
करने के लिए 500 का नोट पीछे रखा, 10 का दे के जा रहा है, मगर तूने माँ को नहीं देखा, बाप को नहीं देखा। कान खोल के सुन लो जलसे में आने वालों, अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज है तो तुम्हारी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। अल्लाहु अकबर, क्या बात हजरत, दरवाजा अल्लाहु अकबर, अल्लाह, बहुत अच्छा हजरत, वाह वाह, जरूरत है भाई इस बयान की, वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, दरवाजा बंद जी, दरवाजा बंद। दिखावा इतना हुजूर सैयद साहब किबला, दिखावा इतना है, 500 का पीछे रखेगा और 10 का दे के जाएगा। क्या बात है, और थूक लगा लगा के यूं, ताकि पूरा मजमा, कुछ लोग गिन के देते हैं ऐसे, कर्जा रहा नहीं, दिखाना मकसद है। जब दिखावे की नमाज मुंह पे मार दी जाएगी, तेरा 10 का नोट का क्या बनेगा? मगर प्यारे सुनो, जब जलसे में आए तो सुन लो, ये बात लेकर के जाना, अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज है और माँ बाप नाराज है तो तुम्हारी नमाज कबूल नहीं, तुम्हारे रोजे कबूल नहीं, तुम्हारी ज़कात कबूल नहीं, तुम्हारा हज कबूल नहीं, तुम्हारी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अगर माँ बाप राजी है तो अब जलसा करोगे, तुम्हारा खुशबू देगा, नमाजें पढ़ोगे तो कबूल होंगी इंशाअल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, शहनशाह तरन्नुम भाई असद इकबाल कलकत्तवी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, आपका नहीं मुल्क हिंदुस्तान का महबूब लहजा, वो अजीम शायर शहनशाह तरन्नुम असद इकबाल कलकत्तवी तशरीफ ला चुके हैं। आपकी तरफ से मिंबर रसूल पर बैठने वाले ये तलवा हजरात, और हम खड़े होकर इस्तकबाल करते हैं। आप जैसे हैं वैसे ही बैठे रहें, क्योंकि बहुत हाथ पैर दबाकर तो आपको बिठाया गया है, मुश्किल है खड़े होकर फिर ऐसे बैठ जाए आप। देखिए, स्टेज की बहारों में और बहार आ गई। हिंदुस्तान का मारूफ मशहूर शायर, तवज्जो है ना मेरी तरफ, जिनका नाम असद इकबाल, वो हाजिर हो चुके हैं। तवज्जो रखें बेटा, ओ बेटा, ओ बेटा, बात नहीं, माशाअल्लाह, तवज्जो रखो मेरी तरफ। मैंने बताया ना, असद इकबाल साहब के हो सकते हैं, हो सकता है कोई भाई भी हो सके, मुझे मालूम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह होंगे इंशाअल्लाह। नहीं है, चचेरे तैरे हो सकते हैं जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। असद इकबाल साहब के वालिद साहब भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर मैं जो अभी फिल वक्त नहीं है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह थे, और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन आमीन। मैं जो समझता हूँ, इनको जो शोहरत मिली है जी, पता नहीं कौन सी नबी की नात का कौन सा शेर मकबूलियत के दरवाजे तक पहुंच गया हो। बहुत अच्छा हजरत, सही बता रहा हूं मैं, माशाअल्लाह, पता नहीं कौन सा शेर जी, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, जिससे आका राजी हो गए हों और अब ये लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं जी, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। चलो वहीं पे बात चल रही, तवज्जो रखना जी, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। खर्च करते हो बहुत ज्यादा और करना चाहिए जी, मगर सुनो, जहां पे रुकावटें हैं, जहां पे बातें आती हैं सुनने में, कितने नौजवान कुछ दिल्ली कमाने चले जाते हैं, कुछ बंबई कमाने चले जाते हैं, और कमा के अल्हम्दुलिल्लाह लाते हैं। वो नहीं देखते हैं कि हमारी माँ 1 महीने से बीमार है, हमारे बाप किस हाल में है, हमारी माँ ने खाया या नहीं खाया, बस मजमे में आकर के उसकी वाहवाही हो जाए और बस काम हो गया। तवज्जो रखना, अल्लाह नबी ने फरमाया, वो शख्स
اور ایک بات تلوار کی دھار پہ چل کر کے کہہ رہا ہوں، ہم لوگ اسی لیے بزرگوں کے پاس آتے تاکہ دعائیں قبول ہوں. الحمدللہ بولو، دعائیں قبول ہوں. سبحان اللہ. مگر یہاں پر بھی دیکھو، اگر 1000 سے زیادہ تقریباً پیر ہو جی اور وہ پیر بھی نقلی پیر کی میں بات نہیں کرتا، اس کے تو مارو گولی جی ہاں. مگر ماری مت دیو کہیں پکڑ جاؤ. جی ایک محاورہ بولا جاتا ہے، جی ہاں. مطلب اس کو چھوڑ دو، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں. محاورہ پورا کرنے کا وقت ہے. جی اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں. اب کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کرنے کا وقت آ گیا، سمجھے؟ تو مطلب یہ ہے، میں ان پیروں کی بات کر رہا ہوں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہوں. مگر پیارے سنو، ادھر لائن میں وہ حضرات ہو اور ادھر تمہاری ماں اور تمہارے باپ ہو. توجہ رکھنا جی. اور تم ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہو، ماں باپ کو تکلیف دیتے ہو، ماں باپ کی نہ سنتے ہو اور ماں باپ کے نافرمان ہو چکے ہو. تو یہ 1000 پیر جی اگر تمہارے لیے دعائیں کرے تو تمہارے حق میں ایک کی بھی دعا قابل قبول نہیں، اللہ اکبر. اللہ جب تک کہ ماں باپ ناراض. اب آگے چلنا، مجھے سمجھ میں آگے بات ذہن میں رکھو گے کیونکہ ٹائم بہت کم ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھنا. یہاں سے لے کر کے یہاں تک ایک چیز اتنی تیزی سے دوڑی ہے ہمارے سماج میں، اتنی تیزی سے کہ جس کا کوئی حساب نہیں. اس طرف سے اس طرف تک میں لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک سوال کروں گا پھر اس کا جواب میں. جی. ایک شخص ہے، اس کا سگا بھائی ہے. کون ہے بولو؟ سگا بھائی. سگا بھائی. اس کے سگے بھائی کا انتقال ہو گیا تو وہ بھائی کتنا غمزدہ ہوتا ہے. جی دعائیں کرتا ہے اس کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، کلمہ و کلام پڑھا جاتا ہے. مگر ایک شخص ایسا جس کے سگے بھائی کا انتقال ہو چکا ہو، مر چکا ہو، اور اس کا مرا ہوا بھائی جس کا انتقال ہو چکا ہے وہ سامنے لیٹا ہو اور اس کا سگا بھائی نوچ نوچ کے اس کا گوشت کھائے. بولو وہ انسان کتنا برا ہو. تم نے دیکھا آج تک ایسا کوئی؟ بولو نہیں. تمہارے گاؤں میں ہے کیا نہیں. جس کے بھائی کا انتقال ہو جائے اور وہ گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو؟ تم نے دیکھا ایسا؟ سماج میں 50% لوگ موجود ہیں، موجود. اللہ پہلے اپنے گریبان میں جھانکو، دیکھو اپنے آپ کو. 50% لوگ ایسے ہیں جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے جیسا. آپ کہیں گے کہ صاحب ہم نے آج تک نہیں دیکھا، ہمارے سامنے نہیں آیا. کون ایسا بھائی ہوگا جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لے؟ بولو پسند کرے گا کیا؟ بولو. اور اگر نہیں کرے گا تو آج آل رسول کی موجودگی میں سید نوری میاں، سید فیضی میاں، ان کی موجودگی میں انشاءاللہ توبہ کر کے جائے گا اگر ہوگا تو. جی انشاءاللہ. بولو میں بتاؤں؟ جی سننا چاہ رہے ہو؟ اب میری بات چھوڑو، ناظم صاحب کی چھوڑو، کسی عالم کی چھوڑو، اللہ کا فرمان سنو. پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر میرے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. بولو اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. بولو اللہ فرماتا، ذرا قرآن کی آیت سنو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. قرآن پاک کی آیت ہے اور تم اپنے آپ کو ذرا دیکھو. آج قرآن ہم پڑھتے ہیں، ہمارے گھروں میں قرآن پاک ہے، مگر ایک مرتبہ شریعت مصطفیٰ
کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے، ادھر کی ادھر کرتا ہے، غیبت کرنے والا، برائی کرنے والا، چغلی کرنے والا، اللہ فرماتا ہے ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا۔ اللہ اکبر، اللہ اچھا کو اللہ اکبر۔ اب دیکھو کتنے لوگ ایسے ہیں دکان پہ چائے بھی پی رہا اور غیبت بھی کر رہا، جی مسجد میں نماز پڑھی، نماز کے بعد سیڑھیوں پہ آیا ہے، برائی کرنا شروع کر دی، تیسرے نے کسی نے کہہ دیا کہ ارے کیا کر رہے ہو، برائی کر رہے ہو، تو چھوٹتے ہی بولتا میں کیا جھوٹ بول رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں۔ ارے غیبت جانتے ہو کیا؟ غیبت کا مطلب معلوم ہے؟ اگر میرے اندر وہ برائی ہے اور وہ میری پیٹھ پیچھے بیان کرنا، اسی کا نام غیبت ہے، اور اگر میرے اندر وہ نہیں ہے پھر گڑھ کے بیان کرنا، یہ غیبت نہیں، یہ تہمت ہے۔ اللہ اکبر۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آج کتنے لوگ غیبت میں ملوث ہیں، اور اللہ معاف فرمائے ہم لوگوں کے اندر بھی یہ برائی پھیل چکی ہے، اللہ مجھے بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین۔ ہم لوگوں کے اندر کسی ایک شاعر، کسی ایک عالم، کسی ایک مقرر کسی کو مدعا بنا، گھنٹوں گھنٹوں برائی، گھنٹوں گھنٹوں برائی، دیکھتے نہیں کوئی اچھا عالم آئے اس سے قرآن کی تفسیر پوچھے، کوئی مسئلہ پوچھے، کوئی کام کی بات پوچھے، نہیں، ایسی بات لے کے بیٹھے گا، گھنٹوں گھنٹوں غیبت میں گزار دے گا۔ قرآن کہاں چلا گیا؟ اللہ کا فرمان پیارے غلط نہیں ہو سکتا، اللہ فرماتا ہے مفہوماً ترجمہ سنو، اگر کوئی آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرے گا، چغلی کرے گا، برائی کرے گا، پیٹ پیچھے، آج برائی کرنے والے کتنے لوگ ہیں، اللہ کا فرمان ہے ایسا ہے غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت۔ اللہ اکبر، اللہ کھا سکتا ہے کیا گوشت؟ نہیں، مگر اتنا جری ہو گیا، اتنا نڈر ہو گیا ہے، اتنا نڈر، کبھی توبہ ہی نہیں کرتا۔ اور اگر کوئی بات ویسی بتا دو نا فضیلت کی تو کود کے کھڑا ہو جائے گا کہ ہاں ہم جنتی ہیں، جنتی، اور کھڑے کھڑے موت کے آیا، کھڑ متو گئی گا۔ نماز عشاء کی نہیں پڑھی ہے، قربانیاں بہت دینی پڑتی ہیں، جی بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ کلمہ پڑھ لیا ایمان ہے، جنت میں تو جاؤ گے الحمدللہ، مگر اس سے پہلے قبر میں سروس بھی ہونی ہے، جی یہ بھی یاد رکھیو۔ اتنا بڑا نیڈر، اتنا بڑا نیڈر، اللہ حدیث شریف ہے حضرت جی نبی ایک دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتے تھے، اللہ 100 مرتبہ، دونوں حدیث 100 مرتبہ کا بھی ذکر ہے۔ توبہ کا مطلب ہے معافی مانگنا، جی معافی کون مانگتا ہے؟ جو غلطی کرتا ہے۔ توبہ کون کرتا ہے؟ جو غلطی کرتا، گناہ کرتا۔ معاذ اللہ، کیا نبی گناہگار تھے؟ نہیں، معاذ اللہ، نبی خطا کار تھے؟ میرے آقا سر سے لے کے پاؤں تک معصوم عن الخطا، بے شک بے شک، گناہوں سے پاک، بے شک، برائیوں سے پاک، تو پھر 100 مرتبہ توبہ کیوں؟ 70 مرتبہ توبہ کیوں؟ اس لیے یہ حدیث تعلیم امت کے لیے ہے، تمہارے اور ہمارے لیے ہے۔ جو نبی سر سے لے کر کے پاؤں تک، سر سے لے کر کے پاؤں تک پاک و صاف ہو، گناہوں سے پاک ہو، وہ تو 70 مرتبہ توبہ کرے، اور ہم اور آپ گناہوں میں پھنسے ہوئے، قدم قدم گناہوں میں، رونگٹا رونگٹا گناہوں میں، دامن گناہوں سے بھرا ہوا، ہمیں اور آپ کو کتنی مرتبہ توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ اللہ اللہ، بہت اچھا حضرت، زندہ باد، ایک زندہ باد، بندہ نہیں ملتا، کیا بات ہے، ایک بندہ نہیں ملتا۔ کبھی جاؤ مزار شریف پہ، کبھی جاؤ بدائیوں شریف جاؤ، کالپی شریف جاؤ، بلگرام شریف جاؤ، مسولی شریف جاؤ، اجمیر شریف جاؤ، کلیر شریف جاؤ، جاؤ تو کتنے لوگ تمہیں ایسے مل جائیں گے جن کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے، جی پیالہ سامنے رکھا ہے، بھیک مانگ رہے ہیں۔
توجہ رکھو بیٹا، بولو مت، جانے دو. پیالہ سامنے رکھا ہے، تم دے تو سکتے ہو، وہ لے نہیں سکتے، پیالے میں ڈالنا پڑے گا. کتنے لوگ ایسے جن کے پاؤں بھی کٹے ہوئے، بیچارہ مچھر نہیں اڑا سکتا، مکھی نہیں اڑا سکتا. اس دور میں ایک دوسرے سے کتنی نفرت کرتے، کیسے وہ لقمہ کھاتا ہوگا جس کے اتنے ہاتھ کٹے ہوئے، کیسے پانی پیتا ہوگا، کیسے وہ کپڑے بدلتا ہوگا. ہمیں ٹھنڈ لگی گرم پہن لیے، گرمی لگی ٹھنڈے پہن لیے، پانی پی رہے. اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے، اللہ نے ہمیں کان دیے، اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، اللہ نے ہمیں پاؤں دیے. بہت اچھا پیارے، کبھی ان ہاتھوں کا حساب لیا؟ کبھی ان کانوں کا حساب لیا؟ کان میں ایئر فون لگا کے رات بھر تو گانے سنتا رہتا. جی. کبھی ان آنکھوں کا حساب لیا؟ آنکھوں کا ادھر ہی جا کے کھڑا ہوتا ہے جدھر سے لڑکیاں زیادہ گزرتی. بار بار ہم نے تو جلوس تک میں حضرت ایسے دیکھے. جلوس سے پہلے میں نے بیان کیا تھا، توبہ توبہ، جلوس میں ربن باندھ لیے اور بس کمر سے کپڑے باندھ لیے، کود رہا پھاند رہا. جہاں چھت پہ لڑکی کھڑی ہے ادھر ہی زیادہ اسے جوش آ رہا ہے، ادھر ہی زیادہ کہ یہ ہے میرے نبی کی شان. دیکھو بچہ بچہ ہے قربان. توبہ توبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی. بہت اچھا پیغام، کیا بات ہے. نعرے لگا رہا ہے، جہاں اگر غیر مسلموں کا محلہ وہاں پہ جا کر کے انہیں چڑھا رہا، نعرہ لگا رہا کہ ہم سب ایک ہیں، اور جنہیں کیا کیا کہہ رہا، ہمارا مذہب ایک، ہمارا، ایسے نعرے لگا رہا جو وہاں پہ اس کو یہ نعرے نہیں لگانا چاہیے. ٹافی پھینکتا چھت پہ کو ٹافی ہے، جیب میں ٹافی بھرے پھر رہا ہے. وہ نعتیں ہیں جو پاکستان سے پڑی گئی ہیں، وہ کچھ اس میں دھمک اور وہ جنے کیا کیا، وہ سب ایسا لگتا ہے نوجوان ناچنے لگتے ہیں. اس پہ ڈی سی ایم پہ ڈی جے رکھے، وہ جو سوڑا آیا ہے نا ناز شریف، وہ ڈی سی ایم پہ وہ رکھا ہے ڈی جے، اور وہ باس ربن نچا رہا اور کود رہا اور ناچ رہا. اس کو غلام نبی بولو گے؟ نہیں، کیا بات ہے. ارے تمہارا جلوس ایسا ہوتا، کیا بات، تمہارا طریقہ ایسا ہوتا، تمہارے چلنے کھانے پینے کا طریقہ ایسا ہوتا کہ ہر ایک کی زبان یہ کہتی کہ جب نبی کا غلام ایسا ہے تو پھر نبیوں کا امام کیسا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، سرزمین ہنئی. بہت اچھا حضرت. کمیٹی والے بچوں نے بڑی محنت کی ہے، مبارکباد کے لائق ہے. مہینوں سے محنت کر رہے ہیں، مہینوں سے، مگر صرف کودنے کے لیے نہیں، مہینوں سے محنت کر رہے ہیں اس لیے تاکہ اتنے بڑے شاعر کو بلایا الحمدللہ جو ہندوستان میں معروف و مشہور ہے، سمجھے، تاکہ پیغام پہنچے نظم کے ذریعے اور نثر کے ذریعے تمہارے گھروں تک پیغام پہنچے. یہ ہاتھ جو دیے کبھی سوچا، اور یہ سانسیں جو دیے، سانسیں باہر چلی گئی، اندر نہیں آئی، اعلان ہو گیا فلاں کا انتقال، اندر ہی رہ گئی، باہر نہیں آئی، اعلان ہو گیا فلاں کا انتقال. ایک منٹ میں کتنی مرتبہ سانسیں لیتا ہے، کسی کے ابا نے دی. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور میرے آقا کا رسول کا کرم ہے. جی. یہ نعمتیں اللہ نے جو ایک منٹ میں سانسیں لے رہے ہو، تم سو رہے ہو تو سانسیں لے رہے ہو، جاگ رہے ہو تو سانسیں لے رہے ہو، تمہارا چلنا پھرنا کھانا اٹھنا بیٹھنا دیکھنا سب کچھ ان سانسوں کی بنا پر ہے. بول کتنی مرتبہ تو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے. آج کوئی گلے میں ہار ڈال دے تو 10 مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہے، 100 روپے دے دے تو شکریہ ادا کرتا ہے، گلے میں شال یا رومال ڈال دے شکریہ ادا کرتا ہے. اور اتنا بڑا لالچی ہے، اگر کسی کا گھر خریدنا ہے تو چھپ چھپ کے اس کے گھر جا کے کلی چھوڑتا ہے. جی. اپنے گھر پہ کھانا کھائے گا، اس کی خیر و خبر لے گا. مطلبی انسان. ذرا سوچ اللہ نے کتنی بڑی نعمتوں سے تجھے نوازا، ہاتھ دیے، کان دیے. بول تو نے کیا اللہ کا شکر ادا کیا؟ ارے اللہ کا شکر ایسے ادا ہوتا ہے، اللہ کا شکر ناچ کے ادا نہیں ہوتا، اللہ کا شکر تیری میری بہن بیٹی کو تک کے نہیں ہوتا، اللہ کا شکر لوگوں میں لڑائی کرا کے نہیں ہوتا، اللہ کا شکر لوگوں پر ظلم کر کے نہیں ہوتا. اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو مجھ سے پوچھ، میں بتاتا ہوں. فجر کی نماز پڑھ، سلام پھیرنے کے بعد تیری آنکھوں میں آنسو ہے اور رو رو کر کے
تو اللہ کا شکر ادا کر دے، ظہر کی نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کر دے، عصر کی نماز پڑھ کے، مغرب کی نماز پڑھ کے، عشاء کی نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کر دے، اللہ بھی راضی اور رسول اللہ بھی راضی۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، بہت اچھا حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر یہی باتیں تمہیں پسند نہیں آتی جی تمہیں چٹکلے پسند آئیں گے، تمہیں ویسی باتیں پسند آئیں گی۔ وہ ہاتھ کٹا ہوا انسان، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، مچھر نہیں اڑا سکتا وہ، تمہیں اللہ نے ہاتھ دیے، کیا بات ہے، آنکھیں دی، سنبھالو اپنے آپ کو۔ آج کے بعد غیبت کرنا چھوڑ دو۔ یہ زبان جو نا بڑ 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 بڑ، اگر ایک مسئلہ کہیں موبائل میں کہیں نہ کہیں یاد ہو گیا نا تو بس پہلے مسجد میں جا کے امام سے ٹھوک دیتا ہے۔ جی امتحان لے رہا ہے، امتحان جو چیز سے یاد نہیں وہ نہیں پوچھتا، امتحان لے رہا ہے، امتحان۔ اور اللہ معاف فرمائے، حضرت معاف کرنا، اگر امام رکھو مسجد میں نا تو جو تمہارے ہاں عالم ہو، تمہارے ہاں پاس میں جیسے میاں حضور کا مدرسہ، وہاں لے جا کر کے پہلے اس کی تلاوت سنواؤ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پیچھے نماز ہی نہیں ہو رہی، جی بہت الٹا سیدھا قرآن پڑھتے ہیں، سچ ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تمہیں تو سستے سے سستا مل جائے، بس بالکل سستا، کپڑا پہنے گا تو اچھا پہنے گا، روٹی چاول کھائے گا تو اچھی کھائے گا، گوشت وغیرہ نہ کٹے، سمجھے؟ کبھی پیچھے بند ہو گیا تو چوراہوں پہ چرچا ہو رہا، صاحب بند ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اور 8 دن سے تیری نماز بند ہے تو کہیں چرچا نہیں۔ جی کسی عالم کو، اچھے انسان کو کئی جگہ نماز پڑھنے کا اتفاق ہو، دہرانی پڑی ہے، دہرانی۔ جی حضرت، خالی کپڑوں کو مت دیکھو، چہرے کو مت دیکھو، تلاوت سنواؤ۔ جو اس علاقے کا ہے، اس علاقے میں جو بڑا مدرسہ، وہاں لے جاؤ، پہلے سنواؤ کہ حضرت دیکھیے یہ نماز کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ وہ مسائل پوچھ لیں گے، دو ایک جو ضروری ہوگا وہ بتا دیں گے، اور اچھی تنخواہ دے کر کے اسے رکھو، اچھی تنخواہ۔ تم 5,000 روپے دے رہے ہو، 7,000 روپے دو گے، بڑا تم وہ کر لو گے، تیر مار لو گے۔ تمہیں بٹھال دو 10,000 دے کر کے خرچہ کرا لو، تمہارے گھر کا خرچہ ہو جائے گا کیا؟ لوگوں نے پڑھانا چھوڑ دیا اپنے بچوں کو، صرف مدرسے کی تنخواہ کم ہونے کی بنا پر دین کو تم نے سستا کر دیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لوگوں نے امامت کو چھوڑ دیا، بڑے بڑے اچھے عالموں نے یہ لائن چھوڑ کر کے دوسری لائن پکڑ لی۔ جی کیوں؟ اتنا ستایا، اتنا ستایا، اور بالکل بالکل یوں سمجھ لے اتنا پریشان کیا، اگر اس نے زندگی گزاری بھی تو بچوں سے کہہ جاتا کہ اس لائن میں مت رہنا۔ یہ عالم ہو چکا۔ حضرت بات ایسی، ایک بات بتاؤ، اگر تمہارے ہاں چور ہو، چور، تو چور کی کیا، اسے تم انعام دو گے؟ چور کو بلا کے ناشتہ کراؤ گے؟ ارے بولو، نہیں، انعام دو گے کیا؟ تمہاری شادی ہوتی ہے، شادی کو لے لو، تمہاری شادی میں جوتے چپل نہیں چرے کیا؟ کیا بات، بولو نا، جوتے چپل چرے نہیں چرے تو وہ بھی تو چوری ہے۔ چوری ہے، کیوں دیتے ہو 10,000 ایسی چوری جو سینہ چوری ہے؟ چھوٹا بچہ ہے، بچی چرا کے لے گئی، مانگ رہی ہے یا مانگ رہا 10,000، یہ بولا 8، دولہا میاں بولے 8، ادھر سے بوڑھے چچا میاں آئے، کیا بات ہے؟ بولے ایسے سے جھگڑا ہے، بولے رہے ایسا کرو 9 پہ فیصلہ کرو، یہ تو ان کا حق ہے 2۔ ان چچا میاں سے بڈھن سے پوچھو چور کا حق جانتے ہو کیا ہے؟ کیا بات ہے، واہ واہ، بہت اچھا حضرت، بہت اچھا، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما۔ کیا بات ہے، چور اور چورنی کا معلوم ہے سزا کیا اس کی، اور تم کہہ رہا ہو یہ حق ہے ان کا۔ ابا آ گیا، ابا بولے نہیں، بیٹے کی شادی میں دل کھول کے خرچہ کروں گا، خوشی ہے خوشی، لے 10,000 دے دیے، چور کو 10,000، چور کو 10,000، چورنی کو 10,000۔ دلہن بٹھا کے کار میں چلے، بچوں نے کار روک لی، تم نے فون کیا تھانے کو، آ جاؤ، اگروادیوں نے کار گھیر لی، فون کیا کیا کبھی؟ 10,000 کی ڈیمانڈ، 10,000 لیں گے جی، بہت پھر وہی جھگڑا، بولے 9 میں نپٹاؤ، ان کا حق ہے۔ پھر دولہا میاں کے ابا آ گئے، بولے 10 پورے، اب وہیں پہ نکاح کا میٹر آ جاتا ہے۔ ہاں، کیا بات ہے، نکاح پڑھایا گیا، بولو امام صاحب اپنے بولو، امام صاحب بولے 10,000، بس دولہا کا ابا بگڑ گیا، بلاؤ مسجد کے صدر کو، سیکریٹری کو، امام بیکار ہے، نکالو اس کو، نکالو، ہٹاؤ، امامت ختم۔
10,000 रुपए जी चोर चोरनी को दे रहे हो, उग्रवादियों को दे रहे हो, डकैतों को दे रहे हो, जबकि उसका कोई सवाब नहीं है। अगर देना था तो 5,000 बेटे के नाम से सदका कर देते। नबी फरमाते हैं सदका बलाओ मुसीबतों को टाल देते। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत। इमाम ने अगर 10 मांग लिए जी। उसकी इमामत खतरे में। सदर और सेक्रेटरी को फोन कर दिया, बुलाओ, इमाम के दिमाग खराब है, ये इमाम रहने का नहीं, इसके पीछे नमाज नहीं होगी। कैसा इमाम? सदर तो वैसे ही चंदे से बनाता, वो भी निकाल के छोड़ेगा वरना उसकी सदारत खतरे में। जी कब तक निकालोगे? हश्र के मैदान में तुम्हें निकाला जाएगा। जी अरे जहां खर्च करना चाहिए। जी, क्या बात। दीन को सस्ता मत करो। समझ में आ रही है बात? लोगों ने इसे इस वजह से पढ़ाना छोड़, बेचारे गरीबों के बच्चे, तुम्हारे बच्चे स्कूल में 5,000 की फीस दे सकते हैं और मदरसे में 500 की नहीं दे सकते हो तुम। जी, मदरसे में नहीं पढ़ा पाते हो। ये तो हुजूर सैयद शाहिद अली मियां साहब का, इन लोगों का फैजान है। माशाअल्लाह। कारी खलील, सब लोग, मौलाना सईद रजपुरी, नूरुद्दीन मंजर, सब लोग यही के पढ़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबने इन्हीं सादात इकराम के टुकड़े खाए जो फैजान भी मिला और इल्म भी मिला। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो लोग, मैं एक बात आई थी चोर की तो मैंने बता दी। नजरिया तो देखो क्या हो गया, बड़ी हंसी खुश। अब्बा कह रहा नहीं 10 ही देंगे, 10 ही, और जब इमाम का आया तो इमामत खत्म खत्म। समझ में आ रही है? तो मैंने क्या कहा था, टाइम हो गया, मुझे 1 घंटे से कम दिया था। एक बात और सुन लो, एक बात और सुनो जी। हिंदुस्तान का बहुत कीमती, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के एतबार से नायाब शायर, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। असद इकबाल जिनका नाम है, और आले रसूल, फिर हुजूर ये सैयदजादे सब बैठे जलवागर हमारे इलाके का, अल्हम्दुलिल्लाह इनके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। आमीन। सुनो, कितने लोग ऐसे हैं, कितना बुरा इंसान होगा यार। कौन मालूम है? कौन? मेरी बहनें बैठी हैं मगर बताऊंगा फिर भी। जो अपनी माँ के ऊपर गलत नजर रखता हो। अल्लाह। गलत नजर का मतलब समझ रहे हो? जो बेटा माँ के साथ जिना करे, उससे बुरा कोई हो सकता है? अब मैं गलत नजर रखने को बोलूं तो बात पूरी समझोगे? बोलो, समझोगे ना? वो बेटा कितना बड़ा नालायक होगा जो अपनी माँ पे गलत नजर रखे, उससे बुरा हो सकता है? तुमने कभी देखा ऐसा? 5% लोग हो गए। अब कौन है वो? जरा हदीसें पढ़ा करो, सुना करो। सुभान। तुम्हें कहाँ फुर्सत? अगर टाइम मिला ना तो मोबाइल पे लग गया। 3 भाई दस्तरखान पे बैठे हुए, एक दूसरे की खैर खबर नहीं ले रहे हैं। निवाले लुक़मे जो थे खाली दस्तरखान पे रगड़े जा रहे हैं, कभी प्याली में तो कभी बाहर, मगर मोबाइल पे लगा पड़ा, मोबाइल पे लगा। बोर हुए घिस लिए हैं, अब जाता है वहां कोटा लेने, सामान लेने, तो फिंगर नहीं आ रहा है फिंगर निशान ने घिस लिए। जी, जरा सोचने की बात। पागल 3 भाई, एक दूसरे की खैर खबर नहीं। तुम्हें कहाँ फुर्सत? वो छोटे छोटे वो लड़के ना, वो क्लिप जो बना रहे हैं, हंसी मजाक ठिट्टा और गालियां, यार कैसे हैं वो लोग? और तुम सुन रहे हो, उन्हें हंस रहे हो। सुनना है तो नात शरीफ सुनो, कुरान की तिलावत सुनो, बहुत अच्छा। उलमा की, सुन्नी उलमा की तकरीर सुनो। जी, सुन्नी उलमा की, ये भी बड़ा मसला है। समझ में आ रही बात? अब इसको सही इस्तेमाल करो, जब तुम्हारे पास आ गया तो सही इस्तेमाल करो। और लड़कियों के लिए तो अब भी मैं कहूंगा कि जहर है। जी, लड़कियों के लिए तो मोबाइल जहर है। जवान लड़की को मोबाइल, कुंवारी लड़की को मोबाइल देना ही नहीं चाहिए। अगर तुम्हारी जुमला गलत हो जाएगा, किसी की लड़की अगर ऐसी हो जिसका अलग से कोई रिश्तेदार है, तुमने बात करने दे दिया, तो तुम मुझे बताओ। जी, लड़की को मोबाइल की जरूरत नहीं। ये जो आज शादियों में ना सेल्फी लेती फिर रही है, सेल्फी जी, गमले के बराबर में खड़े, एक गिर गई गमले पे, गमला बाद में टूटा, कूला पहले टूटा।
मतलब लचते लचते टेढ़ी होते होते पीछे को हटते हटते टकरा के गिर गई। जरा सोचने की बात है, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जहन्नम की आग से, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। कोई आलिम तुम्हारी बेटी को दुपट्टा उड़ाने नहीं आएगा, कोई आलिम तुम्हारी बेटी का सर ढकने नहीं आएगा। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। हर माँ बाप अपने अपने घर को सुधार ले, इंशाअल्लाह माशरा सुधरता हुआ नजर आ जाएगा। जी, कौन है वो बेटा जो माँ के साथ जिना करने जैसा है? माज़अल्लाह, कितना बुरा इंसान होगा। मैं बताता हूं, सुनो। 5% लोग कौन है? सूद और ब्याज का नाम सुना? जी, बोलो, सूद और ब्याज। प्याज नहीं बोल रहा हूं, ब्याज। कुछ लोग दिल्ली जाते हैं कमाने, सट्टे पे सट्टा लगा रहे हैं, सट्टे पे सट्टा लगा रहे हैं। बोले कमाई बहुत अच्छी चल रही है। वो सटोड़िए मियाँ को पकड़े फिर रहा है पीछे पीछे, मियाँ को सट्टे का नंबर बता दो जी। और वो मियाँ भी उन्हीं सटोड़ियों से चल रहा। बड़ी पिटाई होगी इन दोनों की कब्र में, बहुत मारा जाएगा, एक दूसरे से चल रहे हैं। हाँ जी, मगर सोचने की बात है, गौर करने की बात है। लुकमा हराम का हमारे यहाँ से जा। कमेटी चलती है, कमेटी, कमेटी तो जानते होगे, इधर खूब चलती है, इसलिए ये बात मैंने उठाई है। जी हाँ। 20 लोग इकट्ठे हुए, 10-10 हजार रुपए इकट्ठे किए। अब उसकी पत्ती पड़ रही है, पत्ती थोड़ी बोली हो रही है। वो उठा रहा 1 लाख में, वो उठा रहा 90,000 में, वो उठा रहा 80,000 में, वो उठा रहा 70,000 में, बाकी 30 या 20 जो बच रहे हैं वो सब में बट रहा है। ये नाजायज और हराम, हराम है, ये सच है। ये क्या बात, ये नाजायज और हराम। बहुत अच्छा हजरत, बहुत लुक्मा अच्छा। हलाल खिलाओ बच्चों को, हलाल, बेशक बेशक, ताकि खून भी वैसे ही हो। जी, खून भी वैसे ही हो। और जमीन का कारोबार भी होता है। हाँ, कुछ जमीन होती है रुपए फिराओ, देहाती जबान, उसका मतलब क्या? 1 एकड़ या 2 एकड़ जमीन ले ली 1 लाख में, 2 लाख में। 2 लाख में अगर ले ली 2 एकड़ जमीन, तो अब मैं उसे जोत रहा हूं, बो रहा हूं, जब तक वो 2 लाख रुपए पूरे वापस नहीं करेगा मैं जमीन नहीं छोड़ूंगा। ये भी जायज नहीं, हराम है ये पक्का। हाँ, अगर कमेटी 20 लोगों ने इकट्ठे होकर के 10-10 या 5-5 हजार जमा किए और पूरे के पूरे बगैर नफा नुकसान के, जिस भाई को जरूरत है उसका काम चलवा दो, अगले महीने में दूसरे का, उसके बाद दूसरे का, ये जायज है। जी, ये जायज है। और वैसे ही तुमने जमीन अगर रहन पे ली, मतलब ये 1 लाख में 2 साल को या 3 साल को 5 साल को जितने भी तय हो जाए, ये जायज है। समझ में आ रही है? ये जायज है। जो नाजायज शक्ति वो मैंने बता दी। हराम का लुक्मा खाने वालों, अब जरा सुनो। जो ब्याज और सूद का कारोबार करते हैं, सूद पे रुपया और ब्याज पे रुपया पैसा देते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं। अब जरा उसके बारे में सुनो। 2 हदीसें हैं, नबी फरमाते हैं जो सूद और ब्याज है उसका जो गुनाह होता है, उस गुनाह के 70 हिस्से हैं, 70 दराजात हैं। एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, एक दर्जा ये, एक दर्जा ये। दूसरी हदीस में 73 का जिक्र आया है, एक दर्जा ये, एक दर्जा ये, सारे हिस्से रखे हैं। नबी फरमाते हैं उन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा जो है, सबसे छोटा वाला हिस्सा जो है, उस दर्जे का गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का माँ के साथ जिना करना। अल्लाह, बोलो या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह तो सब लोग हाथ उठाओ, हाथ उठाओ और पक्के सच्चे दिल से तौबा करो। तुम्हें खुदा का वास्ता, रसूल पाक का वास्ता, कोई अगर रस्मन उठाता हो तो ना उठाए, मगर उससे भी एक मर्तबा कहूंगा दिल को अपने पिघला ले और ये सैयदादों की मौजूदगी में, इन उलमा की मौजूदगी में पक्के सच्चे दिल से तौबा कर ले। इंशाअल्लाह आज के बाद ना तो झूठ बोलेंगे, आज के बाद ना गीबत करेंगे, आज के बाद ना हराम
کا لقمہ کھائیں گے، نہ کسی کو ستائیں گے، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ. آخری بات بتا دوں پھر شاعر اسلام. کیا بات حضرت. کتنے لوگ مولا کائنات حضرت علی کا نام لیتے، جب ان کی اولاد سے اتنا پیار کرتے تو دادا سے ہمارے کتنا پیار ہوگا. جی ماشاءاللہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ مگر تمہارا پیار میں دیکھنا چاہتا ہوں. کتنے لوگ ایسے حضرت جو شراب پیتے ہیں. جی اگر تمہیں کسی کو پیشاب پلایا جائے تو پیو گے؟ بولو، ناشتے میں یا کھانے میں کسی ٹائم پیو گے کیا؟ تو بولتے کیوں نہیں؟ کیوں نہیں پیو گے بھائی؟ اس لیے نہیں پیو گے کہ وہ ناپاک. جی ناپاک. اعلی حضرت بھی لکھتے ہیں 25ویں جلد میں، اور بعض نہیں بلکہ اکثر فقہا بھی اسی طرف گئے. اکثر فقہا نے یہی لکھا ہے جیسے پیشاب ناپاک ہے ویسے ہی شراب بھی ناپاک. جی بے شک. اگر 1 درہم سے زیادہ پیشاب کے لیے دھلنا ضروری ہوتا ہے تو ایسے ہی 1 درہم سے زیادہ اگر شراب لگ جائے اس کا دھلنا بھی ضروری ہے. جی جب پیشاب تم ناپاکی کی وجہ سے نہیں پی سکتے ہو تو پھر جس منہ سے اللہ اور رسول کا نام لیتے ہو اس منہ سے تم شراب کیسے پی لیتے ہو؟ اللہ. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ. ہاں بیٹا، اب تمہیں کون سا اتنا بڑا کام ہو گیا تم چل دیے؟ تو 4 لوگ جاؤ گے ڈیزل دیکھنے، ایک ڈالے 3 میں جماعت ہو جاتی ہے. جی ہاں. لیکن توجہ رکھو. اچھا یہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ توجہ رکھو ذرا. بہت اچھا پیغام ہے حضرت. جواب نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یار قرآن پاک کی آیت ہے. اس آیت کے تحت شان نزول میں ایک واقعہ لکھا ہے. جی کنز الایمان پڑھتے ہو؟ پھر میں وہی کہہ دوں گا. کنز الایمان تم تو نام سن کے بھی یہ سوچ رہا ہو یار یہ ہے کیا. جی تم پڑھتے ہو گے؟ اگر تھوڑا ٹائم ملتا ہے نا تو سیاستیں لڑا رہے ہیں. اب تو مطلب نہ دماغ ہے نہ کچھ ہے، اور بڑا اونچا سیاسی ہے صاحب. جی جتنا جھوٹ بول لے، منہ سے بدبو آ رہی ہے، اور بس یہ سمجھ رہا میں کامیاب. شیطان تھپکورتا کہتا واہ تو بڑا کامیاب ہے، مگر وہ کامیاب نہیں ہے. شان نزول میں واقعہ لکھا ہے. اگر حضرت علی سے پکی سچی محبت ہے تو آج کے بعد کوئی شراب کو ہاتھ نہیں لگائے. انشاءاللہ. دیکھ لینا دوسرے سپارے کی آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ. اس کے تحت لکھا ہے حضرت علی نے فرمایا شراب کے تعلق سے، کہا اگر کہیں تالاب ہو، جی سمجھے، اس تالاب میں پانی تو ہو گئی، شراب کے چند قطرے پڑ جائیں. شراب کے چند قطرے. کون کہہ رہے ہیں یہ؟ مولا کائنات حضرت علی. اللہ سیدوں کے دادا حضرت علی. سبحان اللہ بولو نا. فرماتے ہیں اگر تالاب میں شراب کے چند قطرے پڑ جائیں. اب ایک موسم ایسا تالاب خشک بھی ہوتا ہے، اور وہ تالاب کا پانی زمین میں خشک ہو جائے اور اس زمین پہ گھاس اگ آئے، مطلب جم آئے. سمجھ گئے؟ اس زمین میں گھاس اگ آئے. اللہ حضرت علی فرماتے ہیں اب اس گھاس کو میری بکریاں کھا لیں، چر لیں. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی کہہ رہے ہیں اس گھاس کو میری بکریاں چر لے. حضرت علی اللہ رب العزت کی قسم کھا کے کہتے ہیں قسم ہے مجھے رب ذوالجلال کی، علی وہ ہے کہ اب ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا بات ہے. اللہ اکبر. اللہ. ایک بات اور صاف کر دو کیونکہ مولوی آدمی ہوں، بات پوری کر دیتا ہوں. جی یہ تقویٰ تھا. تقویٰ. جی اگر مان لو کسی تالاب میں، اب مسئلہ سنو، جی مان لو کسی تالاب میں شراب پڑی جائے، پھر وہ خشک ہو جائے، گھاس جمائے، کسی کی گائے بھینس وغیرہ اگر
چر لے اس کو تو کیا اس کا دودھ حرام ہوگا؟ نہیں، جائز ہے اس کا دودھ، مگر یہ تو میں نے فتویٰ بتا دیا۔ حضرت علی کا تقویٰ تمہیں اس لیے دکھا رہا ہوں، تمہیں ہو سکتا ہے جب شراب اگر منہ پہ آئے نا تو تمہیں حضرت علی یاد آ جائے اور تمہیں یہ جلسہ یاد آ جائے۔ یہ آقا علی فرماتے ہیں، اور آپ نے فرمایا اگر کنویں کے اندر شراب کے قطرے ڈال دیے جائے اور اس کنویں پہ مینار کھڑا کر دیا جائے، علی کو پھر کھڑا کیا جائے، علی اذان پڑھو تو علی اس مینار پہ کھڑے ہو کر کے اذان اللہ اکبر، یہ مولا کائنات حضرت ہے۔ سبحان اور اللہ۔ تم حضرت علی کے چاہنے والے جی، گٹر 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 بیئر پی رہے بیئر، بس جم جا رہا جم، اور نشے کے کیپسول، پتہ نہیں کون کون سا نشہ چلے، باڈی بن جائے باڈی۔ جو ماں کی خدمت میں نہ لگے باڈی، باپ کی خدمت میں نہ لگے، اللہ کی عبادت میں نہ لگے، ذکر و اذکار میں نہ لگے، کسی کے کام نہ آئے، تو ایسی باڈی جہنم، قبر کے کیڑے اور سانپ کی غذا بنی۔ جی بے شک، شرابیوں کی غذا، اور سن لو میری بات ختم، اعلی حضرت نے بھی لکھا ہے اس کو، جہنم میں ان شرابیوں کو بہت زیادہ پیاس لگے گی، بہت پیاس، مانگیں گے پانی پانی پانی، ان کو پلایا کیا جائے گا، وہ بھی سن لے، پلایا کیا جائے گا۔ جو لوگ غلط کام کرتے ہیں مرد عورتیں، ان کی شرمگاہیں سڑ جائیں گے، اشارہ سمجھ لو میرا، ان کی شرمگاہ سڑ جائے گی، ان کی شرمگاہ میں خون پیپ کچلو، ان کے پیٹ مٹکے جیسے ہو جائیں گے، تو انہیں پیشاب اتنی زور سے لگے، وہ جب پیشاب کریں گے نا، وہی لوگ جن پہ یہ اللہ کا عذاب ہوگا، وہ پیشاب کریں گے، جہنمی ہوں گے، جہنم میں پیشاب کریں گے تو اس پیشاب کے ساتھ پیشاب بھی ہوگا، خون پیپ کچلو میل، وہ پیشاب کے ساتھ، اور جہنم کی کالی آگ ہے، کالی، اس میں لپیٹے مارتی ہوئی ایک گڑھے میں جا کر کے جمع ہوگی، ایک گڑھے میں جا کر کے جمع ہوگی۔ اللہ، جب ان شرابیوں کو پیاس لگے گی تو اسی گڑھے کا وہی خون پیپ کچلا وہی پانی پلایا جائے گا۔ بولو یا اللہ میری توبہ، بولو یا اللہ میری توبہ۔ یا اللہ، آج کے بعد کوئی شراب پیے گا نہیں، آج کے بعد کوئی نشہ کرے گا نہیں، آج کے بعد کوئی کسی کو ستائے گا؟ معاف کرنا، وقت تھوڑا زیادہ لے لیا میں نے، حالانکہ تقریر 1 گھنٹے سے کم وقت میں ہوتی نہیں، جی ہاں، نہیں ہوتی تقریر نہیں ہو پاتی، آدمی سوچتا کہ کیا کرے، اس لیے میں نے یہ بیچ کی باتیں اٹھا کر کے آپ تک پہنچائی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ترتیب سے انشاءاللہ پھر تقریر ہوگی، ہماری آپ کی ملاقات ہوگی۔ بڑے خوش قسمت ہو، ان سیدوں کا دیدار کر رہے ہو یار، جو جس کے بچوں سے محبت اور پیار کرتا، اور ہماری زندگی اس لیے کہ ہم آقا کو راضی کریں، نبی کو، تو نبی تو تمہارے بچوں سے اگر کوئی محبت کرے تم راضی نہیں ہوگے، تو جو نبی کے بچوں سے محبت اور پیار کرتا ہے نبی اس سے خود بخود راضی ہوتے۔ اللہ ان سب کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے، میرے بھی علم عمل میں برکت عطا فرمائے۔ میں ناز شریف کیسے پڑھتا ہوں، بڑے بڑے شاعر، اور پھر ایسا ہندوستان کا معروف و مشہور شاعر، بڑھیا پھانس دیا۔ چلیے، پتہ نہیں کس دل سے کہا، جی ہاں، نہ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا، پھر کیا اچھا ہے؟ نہ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا، خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا۔ کون کہتا ہے، سبحان اللہ، اب اتنی اچھی آواز بھی نہیں ہے میری، بہت اچھی آواز ہے ماشاءاللہ، سادات کرام کا فیضان ہے، بڑی ماشاءاللہ، محبت کرتے ہو فیضی میں، آپ سے بھی اچھی آواز ہے آپ کی، ماشاءاللہ۔ اور پھر ناظم جہاں بیٹھے ہوا نمک مرچ لگانے کے لیے، تو پھر الحمدللہ پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ کون کہتا ہے، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، سبحان اللہ، بولو یا رسول اللہ۔ دیکھو ابھی بتایا تھا میں نے، ابھی
اور اتنی جلدی بھول گئے. ماشاءاللہ آپ کی آواز کی مستی میں مست ہوئے ہیں تھوڑے سے. بہت اچھا الحمدللہ. یہ عشق ایسی چیز ہے نا آدمی بھول جاتا ہے. سید صاحب نے رہنمائی کر دی. کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو کہیے یا رسول اللہ یا رسول اللہ. کون کہتا لکھ دو اور دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لکھ دو بہت. دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو. بہت اچھا بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا سے صاحب زندہ باد. موت آ جائے اگر واہ واہ یا غوث المدد زندہ باد. ارے وہیں سے واٹس ایپ کر دیتے. موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب بولو آمین آمین. موت آ جائے ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو. لکھ دو. دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو. آخری شعر پڑھ دو. سبحان اللہ سبحان. آخری شعر تھوڑا چٹپٹا جی مگر زبان ہوٹل پہ مت پھیرو. جس کی تحریر سے توہین رسالتی ہووے. جس کی تقریر سے توہین رسالتی ہووے. جس کی تحریر سے توہین رسالت ہووے. ایسے غدار کو لفظوں میں کمینہ لکھ دو. کمینہ لکھ دو. دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو. دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو. اس میں جو بھی غلطی ہوئی ہو سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں. پڑھیے میرے ساتھ میں استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.